السلام علیکم دوستو، میں اس وقت ویتنام کے شہر ہنوئی میں ہوں اور یہاں پر ایک چیز جو بہت زیادہ کامن پائی جاتی ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں میں عقیدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ مچھلیوں کو دانہ ڈالنا، مچھلیوں کو آزاد کرنا، مچھلیوں کو خرید کر تالاب میں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بات کروں، کچھ اسی سے ملتا جلتا طرز عمل میں نے رائیونڈ تبلیغی مرکز کے اندر بھی دیکھا، مختلف مساجد کے اندر بھی میں نے تالاب دیکھے، ایبٹ آباد کے اندر بھی میں نے مسجد کے باہر تالاب دیکھے جن میں مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو خوراک بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی مختلف قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں، جبکہ ویتنام کے اندر بھی مختلف قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں جن کو پگوڈا کہا جاتا ہے، چاہے وہ بدھسٹ ٹیمپل ہیں، چاہے وہ کنفیوشزم کے سے ریلیٹڈ ٹیمپل ہیں، چاہے وہ کاؤ تائی مذہب سے ریلیٹڈ ٹیمپلز ہیں، یا چاہے وہ اپنے جو فور فادرز ہیں ان کی ورشپ کرنے کے حوالے سے، ان کی روحوں کی پوجا کرنے کے حوالے سے، یا ان کی روحوں سے مدد مانگنے کے حوالے سے جو ٹیمپل گھر میں بنائے جاتے ہیں، ان کے قریب مچھلیوں کے حوالے سے ایکویریم بھی رکھا جاتا ہے، یا مچھلیوں کا ایک مصنوعی سا چھوٹا سا تالاب بھی بنایا جاتا ہے۔ پھر جتنے بڑے بڑے پگوڈا ہیں یا ٹیمپلز ہیں ان کے گرد بھی تالاب کے اندر یا جھیلوں کے اندر مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور بدھسٹ مونک یا بدھسٹ فالورز جو ہیں وہ مچھلیوں کو خوراک بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے کچھ ریسرچ کروں کہ ود ان اسلام اور ود ان بدھزم اس حوالے سے کیا کنسیپٹ ہے۔ اور جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو مجھے بہت زیادہ شاکنگ فیکٹس میرے سامنے آئے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں جو ہماری تقدیر کو بدل سکتے ہیں، ہماری قسمت کو بدل سکتے ہیں، ہمارے روزمرہ معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں سب سے پہلے بدھزم کے حوالے سے دیکھوں تو بدھزم کے اندر فینگ شینگ ایک بڑا مشہور عمل تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ مخلوق جس کے اندر جان ہے، ہر وہ جاندار جو زندہ ہے اور جو بے ضرر ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کو ایک نئے سرے سے زندگی دینا، یہ ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ بہتری لاتا ہے۔ ایک بے جان مخلوق کو آزاد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی طویل ہوتی ہے، ہماری زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہمیں ایک طویل صحت مند زندگی ملتی ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر بیمار ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر بازار جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ زندہ مچھلیاں خریدتے ہیں اور ان کو تالاب میں چھوڑتے ہیں، یا کسی پگوڈا سے منسلک جو تالاب ہوتا ہے اس کے اندر چھوڑتے ہیں، یا پھر جھیل میں یا سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے ان کی صحت میں اضافہ ہوگا، ان کی صحت بہتر ہوگی اور ان کا بڑھاپا انڈرمائن ہوگا، پلس یہ کہ ان کی زندگی طویل ہوگی اور وہ ان کی زندگی میں کوئی بے برکتی نہیں رہے گی۔ پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ یہاں پر یہ بھی ہے، بدھزم کے حوالے سے دیکھا جائے، کنفیوشزم کے حوالے سے دیکھا جائے، کہ اگر آپ کسی کا خیال رکھو گے تو یونیورس آپ کا خیال رکھے گی، خدا آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو بھی بن مانگے ہی ملے گا جیسا کہ آپ کسی کو بن مانگے دے رہے ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ اور بھی ہے، اور وہ اسلام کے اندر بھی ہے۔ میں نے تبلیغی مرکز میں بھی میں نے مختلف علماء سے اس حوالے سے سنا، میں نے کربلا میں بھی مختلف علماء سے اس حوالے سے سنا، میں نے ایران کے اندر بھی مختلف علماء سے اس حوالے سے سنا کہ جہاں کہیں بھی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، وہ تسبیحات کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی تسبیحات کی برکت سے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نورانی ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ روحانی ہوا ہوتا ہے، اور اس علاقے کے اندر بہت زیادہ برکات پائی جاتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ اور برکات سے مراد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت کو لیا جاتا ہے، صرف کثرت کو نہیں لیا جاتا، ہمارے پھنسے ہوئے کام جب ہونے لگ جاتے ہیں، ہمارے پرابلمز جب سولو ہونے لگ جاتے ہیں، ہماری سٹکنس جب انڈرمائن ہونے لگ جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم روحانیات کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اس کو بھی ہم برکت کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی میں نے ایک چینی فیملی کو دیکھا، چین سے آئی ہوئی ایک فیملی، میاں بیوی اور دو بچے، اور وہ بھی مچھلیاں خرید کے وہ جھیل کے اندر ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اور میں نے کیونکہ چائنیز لینگویج بھی تھوڑی بہت مجھے آتی ہے، اسلام آباد میں نے نمل یونیورسٹی سے چائنیز لینگویج بھی سیکھی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان میں سے ایک جو اس فیملی کے ہیڈ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ چین کے اندر خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی جاندار بے ضرر مخلوق کو کچھ کھلاتے ہو تو آپ کی خوش قسمتی بڑھتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ
اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جاندار کو آزاد کرتے ہو، ایک ایسے جاندار کو جو بے ضرر ہے، تو آپ کی قسمت گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا کاروبار ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا فائنانس بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کا ماننا تھا کہ ہم نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ ہم اس پگوڈا میں آئیں گے جہاں پر وہ درخت پایا جاتا ہے جس کے نیچے بیٹھ کر گوتم بدھ نے عبادت کی تھی۔ اور در حقیقت یہاں پر آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ بھی بتا دوں، وہ درخت تو بیسیکلی انڈیا میں پایا جاتا ہے، لیکن انڈیا نے اس درخت کی ایک جڑ یا ایک قلم آپ کہہ لیں وہ ویتنام کو گفٹ کی تھی، اور پھر یہاں پر وہ قلم لگائی گئی اور ایک تناور درخت بن گیا۔ اور آج کل پوری دنیا سے ٹورسٹ ویتنام میں اس درخت کا وزٹ کرنے آتے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ آئے، انہوں نے دعا کی، اور پھر اس سے منسلک جو جھیل ہے وہاں پر انہوں نے مچھلیوں کو خرید کر آزاد کیا، اور ان کا ماننا تھا کہ اس سے ان کے کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار گرو کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کنفیوشزم کے اندر ایک عقیدہ ہے کہ آپ مچھلیوں کو جب دانہ ڈالتے ہو، مچھلیاں آپ سے مانگ تو نہیں رہی ہوتی، تو اسی کے بدلے میں یونیورس بھی آپ کو بغیر مانگے دینے لگ جاتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کنفیوشزم کا بھی اور اینسیسٹر ورشپرز جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک ماننا ہے کہ جب آپ مچھلیوں کو دانہ ڈالتے ہو یا مچھلیوں کو آزاد کرتے ہو تو آپ کے اوپر آنے والا برا وقت آنے سے پہلے ہی ٹل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدھزم کے اندر ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مچھلیاں اگر کسی گھر میں ہوتی ہیں یا کسی پگوڈا میں ہوتی ہیں تو وہاں پر عبادت کرنے والے یا اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے اندر حکمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بصیرت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی زندگی پانی کے بہاؤ کی طرح ایک سموتھ وے میں چلنے لگ جاتی ہے، اور ان کا کوئی بھی کام نہیں رکتا، کوئی بھی پرابلم نہیں رکتی، وہ سٹکنس کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کا گھر میں ہونا یا عبادت گاہوں میں ہونا یہ قدرت کے ساتھ لگاؤ کو جنریٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صدقے کا بھی متبادل سمجھا جاتا ہے۔ اور اس عمل سے چاہے بدھزم کے اندر، چاہے کنفیوشزم کے اندر، چاہے جینزم کے اندر، چاہے کاؤتائی مذہب کے اندر، چاہے اینسسٹر ورشپرز کے جو فالوور ہیں ان کے اندر، ہر مذہب کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مچھلیوں کو دانہ ڈالنا یا مچھلیوں کو آزاد کرنا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کسی پر انجانے میں کوئی ظلم ہو گیا تو وہ بھی ان کا معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیونکہ ویتنام کے اندر ایک فوک مذہب ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ اینسسٹر ورشپر، یعنی آپ کے جو مرحومین اب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، یہاں پہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی روحیں آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، اور آپ ان کے نام پر جب کوئی چیریٹی کرتے ہو، جب ان کی پسند کے کھانے بنا کر پھر آپ بانٹتے ہو یا دوسرے لوگوں کو کھلاتے ہو تو ان کی روحیں بھی خوش ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی روزمرہ معاملات کے اندر مدد کرتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو اینسسٹر ورشپرز کے جو فالوورز ہیں وہ یہاں پر اپنے پیاروں کی یاد میں یا اپنے مرحومین کے نام پر زندہ مچھلیوں کو یا زندہ جانداروں کو، بے ضرر جانداروں کو خریدتے ہیں اور ان کو جھیل میں یا تو آزاد کر دیتے ہیں یا پھر پگوڈا کے جو تالاب ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مرحومین اب خوش ہو رہے ہیں، اور خوش ہو کر وہ ان کے لیے دعا کریں گے، اور روزمرہ معاملات میں ان کے تمام تر معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں ایران کے اندر تھا یا میں عراق میں جب میں کئی دفعہ اربعین پہ گیا ایران میں اسٹوڈنٹ لائف کے دوران، یا پھر رائیونڈ تبلیغی مرکز میں بھی کئی دفعہ میں نے پوچھا بھی صحیح اور دیکھا بھی صحیح، تو وہاں پر بھی ود ان اسلام بھی اس قسم کے عقائد ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ عقائد یہ ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں مچھلیاں ہیں، آپ کی عبادت گاہ یا مسجد میں مچھلیاں، تو مچھلیاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، مچھلیاں ہر وقت تسبیحات کر رہی ہوتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہوتے ہیں، کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، کسی کو ٹیچ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اساتذہ ہیں یا علماء ہیں، مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں ایکویریم ہے یا مچھلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں اور مچھلیوں کو جب دانہ پانی ڈالا جاتا ہے تو مچھلیاں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر والے کے لیے بھی دعا کرتی ہیں، اس گھر والے کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو مچھلیاں گھر کے اندر رکھنا، ایکویریم رکھنا یا گھر میں تالاب بنانا یا مچھلیوں کو روزمرہ روٹین میں دیکھنا، یہ ایک طرح سے امن اور سکون کی علامت ہے۔ چاہے اس کو مسلم سکولرز کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے بدھسٹ، چاہے کنفیوشس، چاہے جین، چاہے کاؤتائی مذہب کے جو فالوور ہیں، سارے مذاہب کے حوالے سے ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ مچھلیوں کا پانی میں بہنا اور اس کو دیکھنا، اس عمل کو دیکھنا امن کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، سکون
سکون کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بیڈ روم میں ایکویریم ہے تو آپ کی انگزائٹی، آپ کا ڈپریشن بھی انڈرمائن ہوگا، آپ کی منتشر سوچ، آپ کے اندر جو ایک سوچ کا لاوا بعض اوقات ابل رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس تمام تر جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے یا اوور تھنکنگ ہوتی ہے، ایک ایکویریم اور ایک ایکویریم پر پڑنے والی لائٹ یا نظر وہ آپ کی منتشر سوچ کو بیلنس کر دیتی ہے۔ اور بدھسٹ آرکیٹیکچر کو اگر آپ دیکھیں، اکثر جو پگوڈا ہوتے ہیں، جو ہر شہر کے اندر کوئی بڑا پگوڈا یا ٹیمپل جو ہوتا ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک مرکز میں یا تو اس کے اندر ایک آرٹیفیشل تالاب بنا ہوتا ہے یا پگوڈا کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ ارد گرد کوئی جھیل ہوتی ہے یا کوئی سمندر ہوتا ہے۔ آپ سری لنکا میں اس حوالے سے دیکھ لیں، یا آپ ملائیشیا میں، ویتنام میں، جاپان میں، چائنا میں دیکھ لیں کہ ارد گرد کوئی نہ کوئی تالاب، کوئی نہ کوئی نیچرل تالاب یا آرٹیفیشل تالاب یا سمندر یا جھیل لازمی ہوتی ہے۔ اور وہ یہی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر عبادت کرنے آؤ، دعا مانگنے آؤ، تو آپ کو سکون ملے، آپ کی انگزائٹی ختم ہو، آپ کا ڈپریشن ختم ہو، اور آپ کی منتشر سوچ ایک بیلنس کے اندر آ جائے، اور آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے، اور آپ کو ایسے لگے کہ آپ بالکل کام ہو کے جا رہے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو تمام تر مذاہب میں کامن ہے، اور وہ ہے کرما کی بہتری کے لیے بھی بے جان مخلوق کو آزاد کرنا، وہ بہت زیادہ ویلیویبل سمجھا جاتا ہے، سگنیفیکنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس سارے عمل کے دوران بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پچھلے جنم میں اگر کوئی برے کام کیا یا ابھی اسی موجودہ زندگی میں جو مسلمانوں کے حوالے سے جو عقیدہ ہے کہ جو آپ نے زندگی جی لی ہے اس کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کیے ہیں ایسے کہ جن سے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہوں گے یا کوئی گناہ کا کام ہے، تو آپ اگر کسی مچھلی کو آزاد کر دیتے ہیں یا مچھلیوں کو دانہ ڈالنا، اس سے آپ کے پچھلے تمام تر غلطیاں، پچھلا جو آپ کا نیگیٹو کرما ہے وہ آپ کا اوور کم ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایک نئی بابرکت زندگی ملتی ہے۔ یہ تمام کنسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا ود ان اسلام بھی، ود ان بدھزم، کنفیوشزم یا کاؤ تائی مذہب کے اندر، یہ تمام تر میں نے کامن کر کے آپ کو بتایا۔ کچھ چائنیز لوگ جو مجھے آج ملے، کچھ ویتنامیز لوگ جو مجھے ملے، یا پھر اسلام کے حوالے سے جو میں نے رائیونڈ تبلیغی مرکز میں سنا، یا ایران میں دوران تعلیم سنا، یا عراق کے اندر جب میں اربعین پہ گیا وہاں پر میں نے کچھ علماء کرام سے سنا، تو میں نے وہ تمام تر چیزیں آج آپ کے سامنے بتائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے واقعی میں نے خود بھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ رزق میں واقعی برکت ہوتی ہے، اور ایک سکون بھی ملتا ہے، انگزائٹی بھی انڈرمائن ہوتی ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے روزمرہ معمولات ایک سموتھ وے میں پانی کے بہاؤ کی طرح بہنے لگے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اب تک کی اپنی لرننگ کے اکارڈنگ بتایا، جو جہاں سے سیکھا، جہاں سے سنا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ لیکن پھر بھی یہاں پر ایک بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ آپ کا عقیدہ بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ان باتوں کی اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو مانیں، اگر آپ کا عقیدہ ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا تو جو مرضی آپ، جیسے مرضی آپ، جو بہتر سمجھیں، آپ کی زندگی، آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک۔ تھینک یو سو مچ۔